خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو آپ کے اپنے چینل میں عشق ایپیسوڈ 4۔ ارے میری گڑیا ادھر آؤ، میرے پاس ایسے تھوڑی روتے ہیں۔ یہ دیکھو میں یہی دینے آیا تھا، ورنہ میں نے ویکینڈ پہ آنا تھا۔ سلمان اسے اپنے پاس بٹھاتے ہوئے کہنے لگا۔ یہ کیا ہے؟ خود ہی دیکھ لو، سلمان نے اسے فائل پکڑاتے ہوئے کہا۔ ایڈمیشن فارم؟ ہما نے حیرانگی سے پوچھا۔ ہاں میری گڑیا کا آرٹس میں ایڈمیشن کروانا ہے، اس لیے آیا ہوں۔ لیکن بھائی آپ نے منع کر دیا تھا، اس لیے اب میں نہیں لوں گی۔ پہلے بھی میں نے منع کیا تھا اور اب بھی میں ہی کہہ رہا ہوں۔ لیکن کیوں بھائی؟ اس لیے کہ میں پہلے چاہتا تھا کہ تم میرے ساتھ اور پاپا کے ساتھ بزنس سنبھالو، لیکن مجھے تمہارے پرنسپل کی کال آئی تھی۔ وہ چاہتے ہیں کہ تم آگے پڑھو آرٹس میں، اور میں نے خود بھی تمہاری پینٹنگز دیکھی ہیں، اور میں یہ فیصلہ کیے بغیر نہیں رہ سکا۔ تھینک یو بھیا۔ خالی تھینک یو سے کام نہیں چلے گا، جب میں ویکینڈ پہ آؤں گا تب بریانی کھلانی پڑے گی۔ ضرور، لو یو بھیا۔ جنت اپنے کمرے میں نماز پڑھ رہی تھی جب امی کی کال آئی۔ جنت، کیسا ہوا انٹرویو؟ میں کب سے کال کر رہی ہوں، اٹھا کیوں نہیں رہی؟ جی اچھا ہو گیا، آپ کب آ رہی ہیں؟ بیٹا ادھر پورا خاندان جمع ہے، میں نے تو بہت کہا مجھے جانے دو، لیکن کوئی آنے ہی نہیں دے رہا۔ سب تمہارا بار بار پوچھ رہے ہیں۔ ایسا کرو کل آ جاؤ، تم بھی، مل کر واپس آ جائیں گے ہم۔ نہیں امی، مجھے ضروری کام ہے۔ جنت، ایسا کون سا ضروری کام ہے کہ تم اپنے کزن کے نکاح میں بھی نہیں آ سکتی؟ امی، نکاح ہو چکا ہے، ضبط کے باوجود آنکھیں دھندلانے لگی تھی۔ ہاں لیکن سارے مہمان ابھی ادھر ہی ہیں، تم بھی آ جاؤ، ساتھ واپس آ جائیں گے۔ نہیں امی، بس آپ کل آ جائیں واپس۔ اچھا میں کوشش کروں گی۔ تصویریں دیکھی تم نے نکاح کی؟ میں نے بھیجی تھی۔ نہیں امی، میں نماز پڑھ کر دیکھتی ہوں۔ چلو ٹھیک ہے، تم نماز پڑھو، اپنا خیال رکھنا، میں کل آنے کی کوشش کرتی ہوں۔ اللہ حافظ میری جان۔ جی امی، اللہ حافظ۔ کال بند کر کے اس نے نماز مکمل کی تھی، پھر تصویریں کھول کر بیٹھ گئی۔ اس کے ہاتھ مسلسل کانپ رہے تھے، دل کی حالت عجیب ہو رہی تھی۔ فرید بہت خوش لگ رہا تھا، اور اس کے پہلو میں بیٹھی اس کی بیوی بھی بہت خوبصورت لگ رہی تھی، جیسے دونوں ایک دوسرے کے لیے ہی بنے ہوں۔ تصویر ہر طرح سے مکمل تھی، جیسے کوئی کمی باقی نہ رہی ہو۔ کتنے خواب دیکھے تھے اس نے اس لمحے کے لیے، اب اس کی جگہ کسی اور کو دیکھ کر شدت سے دل پھٹنے کو تھا۔ جوڑے تو ازل سے آسمانوں میں بنتے آ رہے ہیں، جو جس کی قسمت میں ہوتا ہے وہ مل کر رہتا ہے۔ پھر کیوں انسان اس حقیقت کو قبول نہیں کرتا؟ کیوں وقت سے پہلے ہی اس نے کیے وعدے؟ کیوں کہا کہ میں زندگی بھر تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گا؟ کیوں کہا کہ تمہاری جگہ کبھی کوئی نہیں لے سکے گا؟ کیوں نہیں لے سکتا؟ جب رب نے پہلے ہی کسی اور کو اس جگہ کا حقدار بنا دیا ہے، پھر وہ کیوں نہیں لے سکتا جگہ؟ وہ لیتا ہے، ہر حال میں لے کر ہی رہتا ہے۔ خدا ہمیں انہی کے ہاتھوں توڑتا ہے، جن کی وجہ سے ہم خدا کو بھول جاتے ہیں، اس کی نافرمانی کرتے ہیں۔ جو غلطی مجھ سے ہو گئی مجھے معاف کر دیں اللہ۔ مجھے تو اس کی محبت میں اس کا لالچ نظر نہ آیا، لیکن تو نے مجھے بچا لیا۔ ابو کا خواب تھا میں ان کا بزنس ان سے بھی آگے لے کر جاؤں، لیکن میں نے اسے اپنے ہاتھوں سے توڑ دیا۔ میں اس انسان کی باتوں میں آ گئی، مجھے معاف کر دے میرے مالک، مجھے اپنی رحمت کے سائے میں لے لے۔ وہ اپنی محبت پر نادم تھی، خدا کے حضور گر گڑا کر معافی مانگ رہی تھی۔ اچانک فون کی آواز پر وہ چونکی تھی۔ سجدے سے سر اٹھایا تو فرید کا لنک جگمگا رہا تھا۔ مبارک ہو۔ جنت کی آواز رونے سے بھری ہوئی تھی۔ اوہو تم رو رہی ہو؟ ویسے آج تو میری بیگم بھی نہیں روئی، تو تم کیوں رو رہی ہو؟ کیونکہ تم جیسے دھوکے باز انسان پر میں نے یقین کیا۔ پلیز کزن، آج نہیں، آج میں بہت خوش ہوں، اس لیے یہ شکوے کسی اور دن کے لیے رکھ لیتے ہیں۔ ویسے فون اس لیے کیا تھا کہ بہت اچھا کیا تم نے جو کسی کو کچھ نہیں بتایا، ورنہ ایویں خاندان میں تمہاری بدنامی ہوتی۔ فرید نے طنز کیا تھا۔ یہ مت بھولو، یہ دنیا کا فاتح عمل ہے۔ جو تم نے آج میرے ساتھ کیا ہے میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔
اور ممکن ہے کہ اس کا بدلہ تمہیں اس دنیا میں مل جائے۔ تمہیں لگتا ہے کوئی میرا دل توڑ سکتا ہے؟ جنت بی بی، میں کسی کو اپنے دل تک کی رسائی نہیں دیتا۔ توڑنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ کہے کے درمیان کہا گیا، غرور انسان کو خاک میں ملا دیتا ہے مسٹر فرید الحسن۔ چھوڑو نا جنت، تم بھی کیسی باتیں لے کر بیٹھ گئی ہو۔ ویسے آج کوئی دعا نہیں دوگی؟ آخر نکاح ہوا ہے میرا۔ پہلے تو بڑی دعائیں دیتی تھی کہ میری عمر بھی آپ کو لگ جائے اور پتہ نہیں کیا کیا۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا، ہاں فرید، کیوں نہیں؟ میرا دل چاہتا ہے تمہیں دنیا کی ہر نعمت ملے، ہر آسائش، ہر خوشی، ہر کامیابی، ہر خواہش تمہارے ہونٹوں پر آنے سے پہلے ہی پوری ہو جائے، بس محبت حرام ہو جائے تم پر۔ جنت پھوٹ پھوٹ کر رو دی اور کال بند کر دی۔ جی سر، ساری ڈیٹیلز مل گئی ہیں۔ وہ پراپرٹی پہلے مسٹر احمد کے نام تھی، جو ان کی وفات کے بعد ان کی بیٹی کے نام تھی، اور ابھی تقریباً 2 ہفتے پہلے مسٹر فرید کے نام ٹرانسفر کر دی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، اس فرید کے ساتھ میری میٹنگ فکس کراؤ، باقی کام میں بعد میں بتاؤں گا۔ سر ابھی تک وہ آفس نہیں جا رہے، شاید 1 ہفتے تک آ جائیں۔ ٹھیک ہے، جیسے ہی وہ آئے میری میٹنگ کرواؤ۔ روتے روتے ایک رات اور کٹ گئی۔ اسے اپنا ماتھا بھیگتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ اس نے گھبرا کر آنکھیں کھولیں۔ جنت، ریلیکس، اٹس می سلمان، تمہیں بہت تیز بخار ہو رہا ہے، ڈاکٹر نے پٹیاں کرنے کے لیے کہا ہے۔ آپ اتنی صبح یہاں کیسے؟ جنت، میں اتنی صبح نہیں آیا، دوپہر کے 2 بج رہے ہیں، تم لیٹ جاؤ پلیز۔ ثنا کدھر ہے؟ وہ انکل کو لینے گئی ہے، رات تک آ جائے گی، تم آرام کرو۔ لائیں، میں خود کر لوں گی۔ جنت کو عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ تم لیٹ جاؤ، میں کر چکا ہوں، سلمان نے اٹھتے ہوئے کہا۔ ناشتہ کرنے کے بعد یہ میڈیسن لے لینا، اور کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے کال کر دینا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ملازمہ ناشتہ لے کر آئی اور وہ ابھی تک وہیں گمسم سی بیٹھی ہوئی تھی۔ صبح سے آپ کہاں تھیں؟ اس نے ملازمہ سے پوچھا۔ بیٹا، بارش کی وجہ سے راستے بند تھے، اس لیے آنے میں دیر ہو گئی۔ وہ میرے کمرے میں کب سے تھا؟ جب میں آئی تو سلمان آپ کو پٹیاں کر رہے تھے۔ میں نے ان سے کہا میں کر دیتی ہوں، تو انہوں نے کہا کہ میں جلدی سے ناشتہ بنا لاؤں، کیونکہ پٹیاں وہ کر چکے تھے۔ وہ سب کچھ جاننے کے بعد بھی میرا اتنا خیال کر رہا ہے۔ نہیں، خیال نہیں، صرف ہمدردی دکھا رہا ہے۔ نہیں چاہیے مجھے کسی کی ہمدردی۔ آئندہ وہ گھر آئے تو اندر مت آنے دیجیے گا، جنت نے ملازمہ سے کہا۔ لیکن اس دن کے بعد وہ خود ہی نہیں آیا تھا۔ جنت، تمہاری بات ہوئی سلمان سے؟ ثنا نے کافی دنوں کے بعد اس سے پوچھا تھا۔ نہیں، بس اسی دن آیا تھا جب تم انکل کو لینے گئی ہوئی تھی۔ ہاں، میری بھی اس کے بعد کوئی بات نہیں ہوئی، شاید مصروف ہوگا۔ بس اتنی ہی تھی اس کی ہمدردی۔ سمجھتا کیا ہے وہ خود کو؟ شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی میں اس کی۔ اس نے دل میں سوچا۔ حمزہ کدھر ہے؟ اس نے میس میں داخل ہوتے ہوئے شجاعت سے پوچھا۔ ادھر ہی تھا ابھی، وہ رہا۔ اتنے میں حمزہ بھی اسے دیکھ چکا تھا اور بھاگ کر اس سے چپک گیا۔ یار، میرے جانے کے بعد کہیں بندروں والی ٹریننگ تو نہیں ملی تم لوگوں کو؟ کیا مطلب؟ حمزہ نے ناسمجھی سے پوچھا۔ بس ایسے ہی پوچھ رہا تھا۔ حمزہ جو ابھی تک اس پر چڑھا ہوا تھا پیچھے ہوا۔ اوہ، یہ تو آپ کی جدائی کا اثر ہے، شجاعت نے ہنستے ہوئے کہا۔ اب مجھے سمجھ آئی، تو رک ذرا، ادھر ہم تیرے انتظار میں مجنوں بنے بیٹھے تھے، اور یہ جناب، تو بچ، آج مجھ سے تو بچ۔ اس سے پہلے کہ حمزہ سلمان کو دبوچتا، سلمان نے دوڑ لگا دی۔ دونوں آگے پیچھے دوڑ رہے تھے۔ جب سلمان کی ٹکر میجر ارشاد سے ہوئی اور ساتھ ہی حمزہ بھی ان میں لگا، وہ بمشکل گرتے گرتے بچے۔ یہ میس میں تم لوگ کیا بلی چوہے بنے ہوئے ہو؟ تم لوگوں کا بچپنا ابھی تک نہیں جا رہا؟ یقین نہیں آتا، میرے سامنے پاک فوج کے بہادر کھڑے ہیں، انہوں نے گرجتے ہوئے کہا۔ لگانا شروع کرو، جب تک میں واپس نہیں آتا، پش اپس لگانا شروع کرو۔ اب تم لوگوں کی یہی سزا ہے، ابھی کے ابھی شروع کرو۔ سر ابھی تو ناشتہ بھی نہیں کیا، ہم نے رحم کر دیں، حمزہ نے سارے جہاں کی معصومیت اپنے چہرے پہ سجاتے ہوئے کہا۔ کوئی ہوشیاری دکھانے کی ضرورت نہیں، ورنہ یہ سزا اور بھی بڑھ سکتی ہے۔ سر، دونوں کہہ کر ایک دوسرے کی طرف کھا جانے والی نظروں سے دیکھنے لگے۔ جنت، ثنا اپنے مخصوص انداز میں اندر آتے ہی جنت کو بلانے لگی تھی۔ ہاں جی، آ گئی افلاطون۔
जन्नत ने अम्मी के कमरे से निकलते हुए इन्हें इत्तला दी थी। शर्म करो, इतनी प्यारी लड़की को अफलातून बना दिया। सना ने मुंह बनाया था। तो अफलातून प्यारे नहीं होती? पता नहीं, मैं कभी मिली ही नहीं इनसे। लेकिन अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुमसे ज़रूर इनको मिलवा दूंगी। जी फरमाइए। चलो मेरे साथ। किधर? कहीं भी, तुम चलो तो सही। सना ऐसे गाड़ी तक खींच कर लाई थी। मुंह से कुछ बोलोगी? यार कुछ खाने का दिल कर रहा है बाहर से। जन्नत और सना मैकडॉनल्ड में दाखिल हुई और जन्नत ऑर्डर देने चली गई थी और सना टेबल की तरफ मुड़ने लगी। जब इसकी नज़र सलमान पे पड़ी, इसके साथ इसके दोस्त भी थे। वो सलमान के पास जाने लगी लेकिन फिर रुक गई थी। लुक एट द काउंटर और सलमान को मैसेज किया। सलमान ने मैसेज पढ़ के काउंटर की तरफ देखा जहाँ सना खड़ी थी और जन्नत ऑर्डर लिखवा रही थी। 1 मिनट यार, मैं आता हूँ, वो कहकर इनके पास चला गया। कैसे हैं कैप्टन साहब? कोई लिफ्ट ही नहीं। सना की आवाज़ पर जन्नत पलटी थी और सामने खड़े आदमी को देखकर फिर मुड़ गई थी। नहीं, ऐसी बात नहीं है, आज ही वापस आया हूँ। तुम सुनाओ कैसी हो? अरे आपको तो पता ही है। हाँ, कि तुम्हारा खून और बढ़ गया है मुझे देख के। सलमान ने बात मुकम्मल की थी। ऐसा किसने कहा? सना ने आईब्रोज का के बोला। तुमने ही तो कहा था कि आपकी यूनिफॉर्म को देखकर मेरा खून बढ़ जाता है। सना ने फकरा मुकम्मल किया। ओह हाँ, वही। वैसे ना बड़े कहते हैं बंदे को खुश रहना चाहिए, खुश फहमियों में नहीं। सना ने हंसते हुए कहा। हाँ, सही कहते हैं बड़े। और ये बताओ, अकेली आई हो? सलमान ने जन्नत की पुष्ट को देखते हुए कहा। नहीं, जन्नत भी साथ है। जन्नत? इसने जन्नत को मुतवज्जो किया और ना चाहते हुए भी इसे मुड़ना पड़ा था। अस्सलाम वालेकुम, इसने सलमान को देखते हुए कहा। वालेकुम अस्सलाम। इसने जन्नत की नीली आंखों में देखते हुए सर खम किया, जिसका रंग इसके नीले हिजाब से मिल रहा था। और फिर वही हुआ, वो अपनी नजरें हटाना भूल गया था। सना ने इसका सहर तोड़ा था। भाई साहब, आसपास काफी लोग हैं। सना ने इसे छेड़ा था और जन्नत ने इसे घूर के देखा। कैसी हो? वो इतना ही बोल पाया था। जिंदा हूँ, इसने दिल में सोचा और सलमान ने इसकी आंखों में पढ़ लिया था। जी ठीक, अब चलेंगे, ये सारी बातें यहीं करेंगे। सना ने इन्हें याद दिलाया कि वो काउंटर पर ही खड़े हैं, सामने वाले रेस्टोरेंट में चलते हैं, वो काफ़ी अच्छा है। इसने मुसलसल अपने दोस्तों पर नज़र डालते हुए कहा। 1 मिनट, मैं ऑर्डर कैंसिल करवा के आती हूँ, आप दोनों चलें। सना कहकर काउंटर की तरफ मसरूफ़ हो गई और वो दोनों बाहर की तरफ चल पड़े। सना ने बताया तुम बिजनेस छोड़ रही हो? सलमान ने बात शुरू की थी। जी। वजह पूछ सकता हूँ? अब इसका कोई फ़ायदा नहीं, इसने सामने देखते हुए कहा। अब आगे क्या इरादा है? आर्ट्स ज्वाइन करने का सोच रही हूँ। ओह, तुम पेंटिंग भी करती हो? मैं फिर भी कहूँगा एक बार सोच लो। अब सोचने के लिए कुछ नहीं बचा। ठीक है, मैं किसी अच्छी यूनिवर्सिटी का फॉर्म भेज दूंगा, देख लेना। अगर किसी और भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बताना। थैंक यू, जन्नत ने नज़रें नीचे करते हुए कहा। क्या बातें हो रही हैं? सना ने करीब आकर पूछा। कुछ नहीं, जन्नत के एडमिशन की बात कर रहे हैं। अगर मेरी ज़रूरत हो तो बताना, इसने सना से कहा। ज़रूरत? क्या मतलब? आप खुद आ जाइएगा एडमिशन करवाने। सना ने जन्नत को देखे बगैर जवाब दिया, जो अब इसको घूर रही थी। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था। ऐसा करना, मुझे जाने से पहले बता देना, मैं आ जाऊंगा, इसने वेटर को ऑर्डर देते हुए कहा। वैसे आप कोहार्ट में कब तक हैं? 2 महीनों तक। सना अब सलमान के साथ बातों में मसरूफ़ हो गई थी। वैसे सलमान, मुझे भी आर्मी में आने का बहुत शौक था। हाँ तो अब आ जाओ। अब कैसे? इसने हैरानगी से पूछा। अपना मेडिकल कंप्लीट करो और आर्मी ज्वाइन कर लो, इसने आसान हल बता दिया था। क्या मतलब? ये सब इतना आसान है? हाँ, अगर तुम टेस्ट पास कर लो तो कोई मुश्किल नहीं। मैं बहुत मेहनत करूँगी, इंशाल्लाह, इसने खाने की पेमेंट करते हुए कहा। मैं करती हूँ पेमेंट, आप रहने दें। जन्नत ने पहली बार मुदाखलत की थी। सलमान ने मुस्कुराकर इसकी तरफ देखा।
جیسے بہت کچھ کہنا چاہتا ہو، اور پھر پے کر کے کھڑا ہو گیا۔ ٹھیک ہے پھر، اللہ حافظ، اور مجھے ایڈمیشن کا بتا دینا، میں فارم بھیج دوں گا۔ امی، میں سچ میں بہت خوش ہوں، اس یونیورسٹی میں پڑھنا میرا خواب تھا جو بھائی نے پورا کر دیا۔ ہما خوشی سے امی کی گود میں سر رکھ کر ان کو بتا رہی تھی۔ نہیں بیٹا، بھائی کی وجہ سے نہیں، میری بیٹی کی قابلیت کی وجہ سے۔ پھر بھی امی، اگر وہ مجھے اجازت نہ دیتے تو میں یہ کبھی نہیں کر پاتی۔ ہر کام میں بیٹا اللہ پاک کی بہتری ہوتی ہے، بس اس کے فیصلے کا احترام کرنا چاہیے۔ جی امی، میں شکرانے کے نفل بھی پڑھوں گی۔ بالکل پڑھنے چاہیے، کیونکہ شکر کرنے والوں کو وہ اور بھی نوازتا ہے۔ امی، اللہ جی کتنے رحیم ہوتے ہیں نا، ہماری ہر خواہش کا خیال رکھتے ہیں۔ ہم ان کی کتنی نافرمانی بھی کرتے ہیں، لیکن وہ ہمیں معاف کر دیتے ہیں، انسانوں کی طرح بدلہ نہیں لیتے۔ ہاں بیٹا، خدا کی محبت میں تو ایک ایسا مقام بھی آتا ہے کہ جب خواہش دل میں اور دعا زبان پر آنے سے پہلے ہی قبول ہو جاتی ہے۔ بس خدا پر یقین پختہ ہونا چاہیے۔ امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ جلد حاضر ہوں گے اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ شکریہ۔